ایسے بک بک کی دلیل کوئی بھی نہیں، بس میری وہی رائے ہے، کوئی نہیں بدلی، اور میں تمہیں سچ کہہ رہا ہوں اور سیدھی بات کر رہا ہوں، بالکل چودھری پرویز الہی کی طرح، اور کوئی بات ہی کوئی الا سبیل الرشاد، زیادہ بولے ہی نہیں۔ مرد مومن پھر کھڑا ہو گیا، اب پھر کھڑا ہوا، اب ذرا جوش زیادہ ہے۔ قال الذی آمن یا قوم، کہا اس آدمی نے جو ایمان لایا، اے قوم، اے میری قوم، انی اخاف علیکم۔ یہ تقریر ثانی ہے، دوسری تقریر شروع ہو رہی ہے، اور اس کا پہلا حصہ ہے، اور اس میں تحدید دنیاوی ہے، دنیا کا ڈراوا ہے، اور فرماتے ہیں اے میری قوم، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، بے شک میں خوف کرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب، دن جماعتوں کے۔ وہ جماعتیں کون سی؟ مثل دعب، مثل حال دعب اصل عادت کو کہتے ہیں، دعب روٹین کو کہتے ہیں، یا حالت کے معنی میں ہے مثل دعب قوم نوح، مثل حالت قوم نوح کے اور عاد کے اور ثمود کے، والذین، اور وہ لوگ جو ان کے بعد تھے قوم لوط، وما اللہ یرید ادخال الیہ، اتنی قوموں کو تباہ کر دیا، یہ تو ظلم بھر رہا ہے، سب کا رگڑا نکال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ ظلم نہیں، یہ ظلم نہیں، اللہ نے کبھی ظلم کا ارادہ ہی نہیں کیا، اور یہ ظلم نہیں، ان کا استحقاق تھا، وہ اسی کے مستحق تھے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اور نہیں ہے اللہ ارادہ کرتا ظلم کرنے کا بندوں کے لیے۔ وَيَا قوم، اے میری قوم، حصہ دوم تحدید اخروی ہے، سبحان اللہ، دنیاوی تحدید بھی ذکر کی، تقریر کیسی جامع ہے، حکمت بھری ہے، اور آخرت کی تحدید بھی ذکر کر رہا ہے، آخرت کا ڈراوا۔ اے میری قوم، وَيَا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد، میں ڈرتا ہوں اوپر تمہارے یوم التناد، دھاڑ فریاد کے دن سے، چیخ و پکار کے دن سے، تناد ندا سے، ندا سے تناد، تناد یعنی چیخ و پکار کے دن سے، یہ چیخ و پکار والا دن، اس کے کئی معنی کیے گئے، لیکن محققین کا معنی ہے یوم التناد کا قیامت کا دن ہے، قیامت کا دن فریاد، حال فریاد کا دن ہوگا، مشرکین اور پیروں کی ملاقاتیں اور حال فریاد ہوگی، وہ ان کو ہانک رہے ہوں گے، یہ ان کو ہانک رہے ہوں گے، اور یہ سارے حکمران اور طلبہ طبقہ ان کی بھی ہاڑ دھاڑ ہوگی، اور جہنم میں بھی مار تراڑ ہوگی، قیامت میں بھی صحیح سیکورٹی تیز ہوگی، اور وہاں پر سارے مناظرے بھی ہوں گے۔ یوم التناد، قیامت والا دن، یوم جس دن، یہ یوم التناد مبدل منو ہے، اگلا یوم بدل ہے، جس دن پھرو گے تم مدبرینا، پیٹھ دینے والے، موقع پہ حساب سے۔ بعد نے کہا یوم التناد سے مراد غرقابی والا دن ہے، غرقاب جو دنیاوی عذاب آیا تھا فرعون پہ، وہ یوم التناد ہے۔ بعد نے کہا یہ قیامت والا دن ہے، بعد نے اور بھی معنی کیے، لیکن صحیح معنی قیامت والا دن۔ مالکم من اللہ من عاصم، نہ پیچھے پاتے قہریہ، دوسرا جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو کوئی بچانے والا نہ ہوگا، نہ فرعون نہ شرعون، کوئی بھی وہاں نہیں پہنچے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، ادخال الہی ہے، اللہ تعالیٰ کا کلام کا ٹکڑا درمیان میں آیا، اور یہ سوال کا جواب ہے، کیا مطلب سوال کا جواب؟ من یضلل اللہ فما لہ من ہاد، سوال یہ ہوا یعنی اس شخص کے بعد سے کچھ پیدا ہوا
یا نہ جواب ملا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور ایسے ڈنگروں کو نہیں ملا کرتی. من یضلل اللہ جس کو گمراہ رکھے اللہ. کیا معنی کریں گے؟ جس کو گمراہ رکھے اللہ، ضدی کو گمراہ چھوڑ دیتا ہے اللہ. فما لہ من ہاد پس نہیں بات سے اس کے کوئی ہادن راہ پہ لانے والا. بلقد جاءکم یوسف توبیخ بر بے صبری در حق یوسفی. اب پیش کر رہے ہیں یہ وہی رجل مومن فرماتی ہیں بلقد البتہ تحقیق آیا تھا تمہارے پاس، یعنی تمہارے آباء و اجداد کے پاس. جاءکم کیونکہ حضرت یوسف پہلے گزرے تھے، یہ فرعون بہت بعد میں تھا، تو جاءکم سے مراد جاء آباءکم تمہارے آباء اور پچھلوں کے پاس حضرت یوسف آئے تھے. من قبل اس سے پہلے بالبینات واضح دلائل کے ساتھ، روشن دلائل کے ساتھ. فما زلتم یہ ان روشن دلائل سے مراد کیا ہے؟ ایک تو حضرت یوسف کی نزاحت ہے اور معجزات یوسفی ہیں، اور پھر حضرت یوسف نے جیسے مصر کا نظام چلایا 61 سالوں میں، اور اس میں حضرت یوسف کے خوارق کا ظہور ہے. اتنے سالوں تک غلے کا باقی رہنا اور خراب نہ ہونا، اور یہ پیشین گوئیاں خواب کی تعبیریں. 15 سال کے بعد بارش ہوگی، 7 سال یہ کرنا ہے، 7 سال یہ سارے بینات یوسفی نبوت یوسف کے دلائل تھے، اس کی صداقت کے دلائل تھے یہ بینات. اور دوسرا بینات وہ مسئلہ ہے جو حضرت یوسف نے بیان کیا. ارباب متفرقون ام اللہ الواحد القہار. یہ بکھرے MBBS بہتر ہیں. جیسے ڈاکٹر بازاروں میں بیٹھے ہیں، کوئی دل کا سپیشلسٹ، کوئی گردوں کا سپیشلسٹ، ہارٹ سپیشلسٹ، کوئی گردوں کا، کوئی دانتوں کا سپیشلسٹ. مشرک نے اسی طرح سپیشلسٹ بنائے. یہ بابا کون ہے؟ اگر یہ بابا خارش کا علاج کرنے والا ہے، خارشی بابا. ادھر جاؤ موٹر وے پہ آگے تو پیر کھارا ہے، پیر کھارا کلر کا ہار کے آگے، ہاں للہ وہاں کھارا پیر ہے. تو کسی کو خارش ہے تو وہ بابا اس کا سپیشلسٹ ہے، اس کے پاس جاؤ. جی اللہ جانے کہ وہ جسم کے کس حصے کی خارش دور کر سکتے ہیں. بہرحال ہے خارش مارنے والا بابا، خارشی بابا. ہم تلا گنج میں تھے تو وہاں ایک بابا بالکل ہماری مسجد کے پیچھے تھا، وہ مسجد عثمان تھانہ صدر کے ساتھ. تو وہ جو بابا تھا، وہ بابا ماشاءاللہ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ جس کی گائے بکری گرم نہ ہوتی ہو تو بابے کی قبر پہ چکر لگو. تو میں نے ایک دفعہ درس یا تقریر میں کہہ دیا کہ باب ہے یا ڈاند ہے، باب ہے یا ڈاند ہے، بیل ہے یا بابا ہے. کہ گائے گرم نہ ہو تو بابا سونگتا ہے اور گرم ہو جاتی ہے. کیا بولتے ہو؟ گرم ہونے کو گرم ہی کہتے ہو. جب گائے کو بیل کی ضرورت ہو، واری ہوئی، تو پشتو والے کیا کہتے ہیں؟ سندھی کیا کہتے ہیں؟ سندھی بول. بیٹھے اچھا پتہ ہی نہیں اس کو. ہاں بھائی واری ہوئی گرم، بابے دے کم دیکھو بھائی. گائے بکری بھینس گرم نہیں ہوئی بابے کے ارد گرد. پھر ساتھ ایک اور تھا، تو میں نے جب یہ کہا بڑا جھگڑا بن گیا تھا. ساتھ اور تھا قاتلی شاہ. میں نے مجاوروں سے پوچھا یہ قاتلی شاہ کیا بابا نے کیا کمال ہے، کوئی کرامتیں بیان کرو. انہوں نے کہا کرامت یہ ہے کہ یہ ایک شادی شدہ عورت کو اغوا کر کے لایا تھا اور اس کے خامند کو قتل کر دیا تھا، اور بعد میں اس کی ولایت یہ ہے
کہ کوئی بھی اس قسم کا اگر مجرم اس کے نام کی منت مانے تو کیس جیت جاتا ہے. اس لیے سارے رنے بھگانے والے اس باب قاتلی شاہ پہ جاتے ہیں. ایک اور ہے گھوڑا، ادھر 9 گزی پیچھے، 9 گز بابا، 9 گزی آپ کے قریب ہے، دوسرے روڈ پہ 9 گزی، تو وہاں ایک کتے کی بھی قبر ہے 9 گزی میں. مجاوروں سے پوچھا یہ کیا؟ کہتے ہیں عام کتا نہیں، بابے کی خلافتیں ہی تقسیم کرتا تھا، بابے کی خلافتیں کتا تقسیم کرتا تھا. میں نے بالکل ایک جیسے ہیں دونوں. 9 گز کتے تو میرا خیال ہے یہ جو دیوبندی پیر آج کل زیادہ ہے تو کتے کے خلیفہ بنائے ہوئے ہیں، اس نے بابے کی تقسیم کی ہے. فلانا بابا فلانا. تو یہ کیا ہے؟ ارباب متفرقون، الگ الگ مشکل کشا، الگ الگ MBBS ڈاکٹروں کی طرح. یہ بہتر ہے ام اللہ الواحد، یا اللہ اکیلا جو ہر بیماری سے شفا دے سکتا ہے، جو ہر مصیبت ٹال سکتا ہے. القہار، القہار کا معنی ہے جو پورا مختار، سارے زوروں والا. تو ایک دربار کافی ہے یا کئی دربار کافی ہے؟ یہ تھے البینات. زبردست دلیل دی ہے حضرت یوسف نے. کیسی دلیل؟ اس کا توڑ آج تک مشرک کے پاس ہے اور انہوں نے تقسیم کیا ہوا. بری بابا یہ بھی خاص بیماری کا علاج کرتا ہے. ہاں، دھوکل شاہ، دھوکل بابا. ہاں، شیخ القرآن بیان کرتے تھے. پھر ہم نے دیکھا ادھر ہے گجرات سائڈ پہ دھوکل. ہاں، اس کے دربار پہ عورت، میرا کام ہو گیا تو بابا میں تیرے دربار پہ ننگی ہو کے ڈانس کروں گی. یہ عورتیں منت مانتی ننگی. بھائی ننگی دیکھ کے بابا زیادہ خوش ہوتا ہے. ننگی. ادھر ڈھکی کی طرف ہم گئے تو وہاں جھوٹا بابا. جھوٹا کس کو کہتے ہیں؟ بھینسے کو. بھینس کا خامد جھوٹا. تو پھر جب اس پہ کوئی اعتراض کیا تو بعد میں ہم گئے تو وہاں تھا چھوٹا بابا. پہلے وہ بابا جھوٹا کا دربار تھا، اب چھوٹا ہو گیا. چھوٹا بابا چھوٹا ہو گیا، کٹا بن گیا. ہاں، اور بابا نکلا نے کاکی تاڑ بابا. کاکی کہتے ہیں چھوٹی بچی جنے. ہاں، وہ کاکی. تاڑ کا معنی دیکھنے والا. یہ بابا وہ ہے جو کڑیوں کو تاڑتا تھا. کاکی تاڑ بابا. اب بھائی مانا. ابھی ایک اور سرکار نکلی ہے شلوار بابا. سارے مرید اس کے دربار پہ شلواریں ٹانگ رہے. آپ نیٹ کھولے آپ کو پتہ چلے ساری شلواریں دربار پہ. اور پتہ نہیں اب وہ زنانیاں بھی شلواریں ادھر اتار رہی ہیں، مرد بھی. بابا شلواریں اتار کے کیا چیز لیتا ہے اور کیا کرتا ہے؟ تو ساری شلواریں وہاں پر لدی ہوئی ہیں. شلوار بابا. تو یہ سارے، میں کہتا ہوں خدا کی قسم ان سے ابو جہل 1,00,000 درجے بہتر. قیامت کے دن ابو جہل آئے گا نا تو وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو ابراہیم کو پکارا تھا، میں نے اسماعیل کو پکارا تھا، میں مجرم بن گیا تے کاکی تاڑ ہو رہی. جوٹا شاہ تے کھوتا شاہ، یہ جنت میں جائے اور میں بیچارہ جہنم میں. تو کیس تو بنتا ہے ابو جہل کا. تو یہ جو موجودہ مشرک ہے نا، یہ مکہ کے مشرکوں سے کئی درجے بدتر مشرک ہے، گندے مشرک ہے. ہاں، مفتی بچا رہا ہے کلمہ گو ہے جی، تعویل کر لو. تعویل نہیں، تو خنزیر ہے، تو خود بے غیرت. تجھے توحید کا پتہ ہی نہیں ہے اور صرف تشریف رگڑ رگڑ کے تو مفتی بنا ہے. ہاں بھائی دیکھ، بَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ، البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف من قبل،
اس سے پہلے بالبینات واضح اور روشن دلائل کے ساتھ فما زلتم فی شک پس ہمیشہ رہے تم بیچ شک کے. گمراہی کے 4 درجے ہیں، بار بار پڑھتے ہو. پہلا درجہ بینات میں شک کرنا، دوسرا درجہ جب شک کا ازالہ نہ کرے، شک پڑ جائے تو شک دور کرنا چاہیے. اگر دور کرنا اختیاری ہے، محنت کرے شک دور کرے. اگر شک دور نہیں کرتا تو پھر وہ زلال میں چلا جائے گا. لیکن ابھی بھی کچا ہے، زلال کے بعد مناظرے شروع کر دے گا، جدال میں آ جائے گا. جب جدال اہل حق سے شروع ہوگا اور جدال میں آگے بڑھتا رہے گا تو اب ختم القلب ہو جائے گا، اور اس جدال کی وجہ سے حق سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی. اب بالکل ڈنگر بن جائے گا اور اس کا مقصد ہی جھگڑا کرنا ہوگا، وہ ماننے والا نہیں ہوگا. جہاں 4 درجے آ رہے ہیں فما زلتم فی شک پس ہمیشہ رہے ہو تم بیچ شک کے، یہ پہلا درجہ ہے. مما اس مسئلے سے جاءکم بہی جو تمہارے پاس لائے تھے حضرت یوسف، حتی اذا حتی اذا ہلاکا، کیا معنی کرو گے؟ حتی اذا للڑ تو موت کا لفظ گستاخی کہتا ہے. موت گستاخی ہو گئی، موت گستاخی ہو گئی. ایک پیر کی تقریر کہیں ڈھونڈ لینا. ادھر تحفظ سنت کانفرنس ہوئی تھی لاہور میں، تو یہاں پڑوسی پیر تھا، کہتے مماتی کہتے نبی پہ موت آ گئی، استغفر اللہ. مماتی کہتے ہیں نبی پہ موت آ گئی، استغفر اللہ. جنگ والا پیر کہتے ہیں مماتی کہتے ہیں نبی پہ موت آئی ہے، نبی پہ موت آئی ہے. تو مجھے بتاؤ پھر اللہ نے آپ کی روح کو کہاں رکھا ہے؟ دور لانتی ہے، رب ایمان. ہاں یہ تو اب عبارتیں آئیں گی تو لگ پتہ جائے گا جو صوفی بیٹھے ہو. موت کا لفظ گستاخی ہے، بے ادبی ہے. آپ پترا ہلاکا کا لفظ ہے، اس کو ذرا پچا. اور ہے بھی کس کے لیے؟ حضرت یوسف کے لیے. ترجمہ بھی مشکل بن گئی ہے. حتی اور کہنے والا کون ہے؟ رجل مومن، معلوم ہوتا ہے پکا مماتی تھا. پکا مماتی بہت پرانے آ رہے ہیں بھائی. کہتے 1957 سے پہلے کوئی نہیں آیا. 1957 سے پہلے تو اس کو کہا دیوبند کب بنا ہے؟ 1886 سے پہلے دیوبندی کوئی نہیں. پھر بریلی کب بنا ہے؟ یہ تو 1904-05 میں بنا ہے، وہ بھی تھوڑی چھوٹی سی مدرسی تھی. پھر تو سارے کوئی نہیں. وکٹورین کا تو ہے، ملکہ وکٹوریہ کی تاریخ نکال لو. یہ ملکہ وکٹوریہ کے بیٹے. باتیں کرنی آسان ہے. 1957 سے پہلے 1957 کے بچے، قرآن 1957 کے بعد آئے. حضرت عائشہ 1957 سے بعد آئی ہے. حضرت صدیق اکبر نے طبتا حیم و میتا 1957 کے بعد کہا ہے. انکا میتون و انہم میتون انکم بعد ذالک لمیتون فیمسک التی کذالک الموت ربنا امتنا سنتین کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. یہ ساری آیتیں 1957 کے بعد نازل ہوئی. اس کا مطلب ہے تو کٹر قادیانی ہے. یہ قرآن کوئی بعد میں اترا ہے تو پھر قادیانی تیرا بابا ہے. شرم نہیں آتی. 1957 سے پہلے 1900 سارے بڑھ گئے. اے بابا کتے بیٹھے کالا رجل مومن. او پیچھے حضرت موسیٰ کا زمانہ ہے.
سانہ نکال لینا. اور کیا کہتا ہے؟ حتی اذا ہلاکا، جب حضرت یوسف مر گئے. حتی اذا ہلاکا معنی ذرا دیکھنا ہے. 7 نمبر حاشیہ ہے، یہ 6 نمبر ہے 7 نمبر ہے 7 نمبر ہے. کیا معنی ہے؟ ماتا، ہلاکا بے معنی ماتا، بے زاوی ہے، پچا لینا ذرا. ماتا کا معنی کر لے حیاتا ہے، ماتا. آگے خازن عالم بھی یہی کہتا ہے ہلاکا بالموت، روح المعانی ہے. ماتا یوسف مظہری ہے، وقت کے بمر. شاہ ولی اللہ فتح الرحمن ہیں. آگے ذرا موزے القرآن کا ترجمہ پڑھ. شاہ عبد القادر ہے، کیا معنی کر رہا ہے؟ جب مر گیا. جب مر گیا. ماسٹر مین کہتا ہے کہ جو نبی کو مردہ کہے اس کا دل دماغ مردہ ہے، دل دماغ مردہ ہے. در بے ایمانہ. اب دیکھو مر گیا. موزے القرآن و شیخ الہند، شیخ الہند کا بھی یہی ترجمہ ہے. آگے ہلاکا قرآن مجید انبیاء صدیقین کے لیے بھی ایسے موقعوں پر بے تکلف ہی الفاظ لے آتا ہے جو عام افراد بشری کے لیے لائے جاتے ہیں. ہلاکت و موت کے قسم کے الفاظ جس طرح ہر بشر کے لیے آتے ہیں انبیاء کے لیے بھی لائے گئے ہیں. ماجدی ہے، علامہ عبد الماجد دریابادی ہے، لائے گئے ہیں. کیونکہ لأن موت الکل سوا، یعنی چلو قصہ ختم ہوا، نہ یہ رسول تھا نہ اب اس کے بعد کوئی رسول آنے والا ہے. گویا سرے سے سلسلہ رسالت ہی کا انکار ہوا. لیکن حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں، اچھا یہ آگے اور بات آگی. ہلاکا قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا، کہا تم نے ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ ان کے بعد کوئی رسول. مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ، اسی طرح يُضِلُّ اللَّهُ. آپ کے پاس کیا لکھا ہے؟ کاف تعلیلی ہے اور ذَلِكَ کا مشار الیہ کیا ہے؟ شک. یہ دوسرا درجہ آ گیا. کذالک لذالک، اس شک کی وجہ سے اللہ گمراہ کرتا ہے. لذالک اس شک کی وجہ سے میں نے بیان کر دیے چاروں درجے. شک کی وجہ سے ضلال آتا ہے. کذالک لذالک الشک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، گمراہ رکھتا ہے اللہ. جو دوسرا درجہ ہے جو آدمی ہو مسرف حد سے گزرنے والا، پھر شرک بِعِصْیانِ ہی، جو شرک میں نافرمانی میں حد سے بڑا ہوا ہو. مرتاب، ارتاب یرتاب، ریب ان سے ہے. ارتاب یرتاب ارتیابن، ارتیاب شک. اور کل کن نفس با اضطراب، جو آدمی ہو شکی مزاج، ہر بات میں اسے شک پڑا ہوا ہے. سو پھوڑ ہے، استنجا کر کے باہر نکلا ہے، شک پڑ گیا کیا کہ نہیں کیا، پھر لوٹا گیا. غسل خانے میں داخل ہوا، غسل خانے کی زبان نہیں تو نکل پاک ہو گیا، اس کی خیر نہیں. تو ہر مسئلے میں توحید میں بھی شک ہے. بال کی کھال اتارنے والا مرتاب.